سرکار دو عالم کا کیا جلوہ، کیا نورانی، نور پہ ہی گفتگو کرتے سبحان اللہ کہیے. نہیں ایسے نہیں، سارے نور ماننے والے ابھی بھی نہیں. ظاہر ہے جیسے جیسے پارٹیاں بن رہی ہیں نا پارلیمنٹ میں پاکستان میں، ایسے آپ لوگ بھی جو ہیں وہ تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. یعنی مطلب کسی اور میں نہیں، یعنی بیٹھے بیٹھے ادھر ہی اب ہم نے کہنا ہے، اب انہوں نے کہنا ہے، یہ احتجاج کریں گے تو ہم نہیں کریں گے، وہ کریں گے تو ہم کریں گے، ہاں، اور پھر اسی طرح دیکھتے رہتے ہیں. اکٹھے کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ نور بشر کا جھگڑا سنتے آ رہے ہیں، ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، کسی منبر پہ، کسی مسجد میں، کسی چوک میں، کسی گلی میں، جسے کچھ بھی نہیں آتا وہ یہ جھگڑا لے کے بیٹھ جاتا ہے. نور بشر، بشر نور. جھگڑا ہونا نہیں چاہیے. جب میرے آقا کا وہ فرمان سامنے نظر آ گیا جسے مدارج النبوت میں شاہ عبد الحق ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے، خصاص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، ملفوظات اعلی حضرت میں احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے، میلاد اکبر میں اکبر وارثی نے لکھا ہے، میلاد النبی میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے. بلکہ چلو یہ تو کتابیں ہیں، بہت مستند حوالے ہیں، مگر احادیث کی کتب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تیرے اور میرے آقا کا فرمان اولو ما خلق اللہ نوری. جھگڑا تو یہاں ختم ہو جانا چاہیے. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو، پھر نور ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے، شک والی بات. مگر کیونکہ ہم عشق والے ہیں اور عشق میں کوئی ہمیں باتیں بتائے تو پھر ہم تھوڑا سا سوچ میں پڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے. ہم کہتے ہیں دکھائیے کہاں آیا ہے کہ آپ بشر ہیں، بشری لباس آپ نے اوڑا ہے. میرے آقا کی نورانیت سے انکار نہیں، نہ بشریت میں حضور جیسا اور نہ نورانیت میں حضور جیسا. پھر وہ قرآن کی وہ آیت سناتے ہیں، سورت ہے مکی، نوٹ کرتے جائیے. سورت کون سی ہے؟ مکی. یہ مکی پہ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو جوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. سورت کون سی ہے؟ مکی سورت ہے، سورت ہے قاف، مکی سورت ہے. آیت نمبر 110 کا پہلا حصہ. وہ فرماتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. یہ وہ آیت علماء بیٹھے وہ پڑھ کے سناتے ہیں. جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تو تم کیوں نہیں مانتے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اس کے پس پردہ کیا ہے؟ آؤ آپ کے سامنے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. بس قرآن پڑھا، آیت پڑھی، سوچ میں پڑ گئے. آؤ مکے کے ہر چوک میں جس طرح آج ہر گلی میں باتیں ہو رہی، نور بشر کا جھگڑا میرے آقا نے اعلان نبوت کیا. ہر گلی، ہر نکر، ہر جگہ پہ ہر چودھری، ہر ناظم یہ بول رہا تھا کہ ہم بھی اس جیسے. اعلان نبوت کیا، ہم بھی اس جیسے. توجہ چاہیے، ہم بھی، آسان کر دیتا ہوں، ہم بھی محمد جیسے. یہ بول رہے ہیں ہم بھی محمد جیسے. توجہ، ہم بھی محمد جیسے. اللہ کو برداشت نہیں ہے کوئی میرے محبوب کی توہین کرے. ہاں کہا محبوب اگر ان کو یہ کہا کہ نہ کہو، ضدی لوگ ہیں، یہ اور کریں گے اور کہیں گے، منع نہیں ہوں گے. کہا محبوب پھر مولا تو رب ہے، تو بتا پھر کیا کیا جائے. کہا منع نہیں کرنا. اگر منع کر دیا، جو پانی پہ جھگڑا، گھوڑا دھلانے پہ جھگڑا، جہالت بھری ہوئی ہے، نظر بھی پتھر، صدا بھی پتھر، تمام پتھر کے آدمی ہیں یا ناؤں کے زر کے آدمی ہیں، جن کو کچھ قدر کسی کی حیا کا خیال نہیں. اگر ان کو منع کیا گیا تو وہ منع نہیں ہوں گے. کہا مولا پھر، کہا پھر محبوب جا ان کو کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم. قل فرما دیجئے
انما بے شک جو تم کہہ رہے ہو، بے شک انا میں بشر انسان مثلکم تم جیسا، مسئلہ حل کرنے لگا۔ انہوں نے اب یہ کہنا چھوڑ دیا کہ ہم محمد جیسے، یہ کہنا شروع کر دیا کہ آؤ، پہلے ہم کہتے تھے، اب وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں تم جیسا، میں تم جیسا۔ میں آپ کے ذہن سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، پردہ اٹھ جائے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ضرور بولنا۔ اب ہر کوئی بول رہا ہے، لوگوں سنو، اس کا رب بھی بول رہا ہے، اس نے خود بولا ہے میں تم جیسا، میں تم جیسا۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ابو بکر کے دروازے پہ چلے جاتے، معراج کا مسئلہ ہوا ابو بکر کے دروازے پہ گئے، بشر نور کا جھگڑا ہوا ابو بکر کے دروازے پہ پہنچ کے کہتے ہیں اب تو مان جاؤ، خود بول دیا ہے میں تم جیسا۔ کہا عقل کے اندھو تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے آقا نے یہی فرمایا نا میں تم جیسا، یہ تو نہیں فرمایا کہ تم مجھ جیسے۔ یہی فرمایا، یہی فرمایا کہ میں تم جیسا، یہ تو نہیں فرمایا کہ تم مجھ جیسے۔ آؤ، یہ سورت کون سی تھی؟ مکی۔ مکے میں رہتے تھے کافر، کافر ابتدا ہے نا، میں مسلمانوں کی عاشقوں کی بات نہیں کرتا، مکے میں کافر رہتے تھے۔ اب سنو، بات کر رہا ہوں مدینے کی، جہاں کافر نہیں رہتے تھے، بس عاشق رہتے تھے، عاشق رہتے تھے۔ ارے میرے آقا نے روزہ رکھا کھجور سے، افطار کیا کھجور سے، افطار کیا کھجور سے، صحابہ نے دیکھا، عمل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے، رنگ زرد ہو گئے، ہاتھ میں چھڑی، دیوار کا سہارا لگا کے کوئی آ رہا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہا آقا آپ کی سنت ادا کر رہے ہیں، کھجور سے روزہ رکھ رہے ہیں، کھجور سے افطار کر رہے ہیں۔ آؤ، وہ کافروں والی آیت تھی، اب عاشقوں والی خوبصورت آیت سنو اور سبحان اللہ کہنا۔ میرے کریم آقا کا فرمان، اس سے پہلے حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے آقا کا فرمان، صحابہ تم میں کون ہے جو مجھ جیسا؟ کون ہے؟ قرآن نازل ہوا، محبوب ان کو فرما دو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب۔ سورہ مائدہ مدنی سورہ، مکے والوں کے لیے اور مدینے والوں کے لیے۔ اور اب تجھے یہ پورا نتیجہ مل گیا ہے، تو پھر جو ان کی آیات کے پیچھے چلنا چاہتا ہے وہ ان کی آیات لے لے، اور جو صحابہ کی توقیر اور عظمت کو سلام کرنا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز آ جاتی ہے۔ اب نور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جبریل نے کتنی مرتبہ بشری لباس پہنا اور انبیاء کی بارگاہ میں آتا رہا۔ حضرت مریم کے پاس آیا لباس پہن کے، قرآن ہے، حضور کے پاس آیا، کئی احادیث ہیں۔ اب جبریل نوکر ہے، اگر جبریل نوری ہو کے لباس بشر پہن کے آ سکتا ہے تو یہ نوکر کی شان ہے۔ جب نوکر کی یہ شان ہے تو پھر حضور کی شان کا عالم کس میں؟ یہ نوکر، یہ حضور کے نوکر ہیں جو اتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ کرتے ہیں یا نہیں؟ چاہے عرشی نوکر ہوں چاہے فرشی نوکر، یہ کائنات پلٹ دے۔ چلو یہ تو نور ہوا نا۔ ایک مکے کی گلیوں میں اور مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہے عاشق، کالے رنگ کا ہے، نام حضرت بلال حبشی ہے، یہ فرشی نوکر ہے، جب چاہے جس وقت چاہے یہ کائنات کا نظام روک دے۔ یہ حضور کے نوکروں کی شان ہے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا، اور اونچی بولو سبحان اللہ، دو میں ہاتھ